السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملیز کو صحت مند اور ہنستا مسکراتا رکھے۔ ویورز، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی عرض کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دینا، کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ جو بھی آپ 5 سے 10 منٹ ویڈیو دیکھیں تو یہ آپ کے ٹائم ضائع نہ جائے۔ جو بھی ریئل لائف میں پریکٹیکل لائف میں پرابلمز آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں اور ان کا حل کیسے ممکن ہے، اس پہ میری کوشش ہوگی کہ میں کنٹینٹ لے کے آؤں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اینگزائٹی۔ اینگزائٹی جس کو اردو میں بے چینی کہتے ہیں۔ اینگزائٹی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اینگزائٹی ایک میڈیکل ٹرمینالوجی بھی ہے، لیکن یہ ایک نارمل کیفیت بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ پر اچانک سے کوئی کتا یا کوئی جانور حملہ کر دیتا ہے، یا آپ اچانک سے سانپ کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک دم سے اینگزائٹی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے، آپ کا امتحان ہے جس میں آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے اچھا پرفارم نہ کیا تو آپ کو جاب نہیں ملے گی یا پھر آپ کو آگے داخلہ نہیں ملے گا، تو آپ کو اینگزائٹی ہوگی۔ یعنی ایسی کوئی بھی چیز جو خطرے والی ہو، جہاں آپ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک ایسا نظام رکھا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی انرجیز اکٹھی ہو جاتی ہیں تاکہ اس خطرے سے نمٹا جا سکے۔ تو یہاں تک تو اینگزائٹی بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہی اینگزائٹی اپنی حدود کو کراس کر جاتی ہے اور اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بندہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اس کا ماحول فزیکلی یا پھر ایموشنلی انسیف ہے، یعنی وہ خود کو جسمانی طور پر یا اس کے جذبات کو خطرہ ہے، لیکن یہ ہو صرف اس کا ڈر، اس کا وہم، حالانکہ وہ محفوظ ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اگر میں کمرے کا دروازہ بند کر دوں گا تو میں کہیں مر نہ جاؤں، حالانکہ دروازہ بند کرنے سے آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن اس کو اینگزائٹی ہو جائے گی کیونکہ وہ خود کو اس میں غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ تو جب اینگزائٹی اپنی نارمل حد کو کراس کر جاتی ہے اور ایک بیماری بن جاتی ہے، اینگزائٹی نارمل ہے یا بیماری، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔ اس کی کچھ جسمانی نشانیاں ہیں، مثلاً دل کا تیز دھڑکنا، طبیعت کا بے چین ہونا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جانا، پسینہ آ جانا، گھبراہٹ ہونا۔ جب مسلسل یہ کیفیت چلتی رہتی ہے تو پھر ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ جس میں انسان اس اینگزائٹی والی چیزوں سے خود کو دور رکھنے لگ جاتا ہے۔ اس کی دنیا بہت ہی چھوٹی ہونے لگتی ہے، وہ شادی بیاہ میں نہیں جاتا، وہ دوستوں کی محفلوں سے کترانے لگتا ہے، ایسی جگہ سے کترانے لگتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں۔ یعنی خواہ مخواہ اپنے دماغ میں ایک کہانی بنا کر کہ مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے وہ ہو جائے گا، اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ جتنا کوئی بندہ خود کو اینگزائٹی میں لیتا جائے گا تو اس میں بہت سی بیماریاں لگنے لگ جاتی ہیں۔ مثلاً نیند خراب ہونے لگتی ہے، کھانے پینے کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ اپنے کام سے بچنے لگتا ہے،
وہ فیصلے غلط کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے خود کو انگزائٹی سے نکالنا کیسے ہے، ہم اس سے خود کو کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، خود اپنی تربیت کرنا اور اپنے دماغ کو سمجھانا۔ دماغ کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انگزائٹی کے اندر آ کر اپنے آپ کو بالکل گرانا نہیں ہے آپ نے، یعنی جیسے ہی انگزائٹی ہو تو یہ نہیں کہ بالکل خوف کا شکار ہو جاؤ، بالکل ڈرنا نہیں ہے، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ اپنی روزمرہ چیزوں کو نارمل خیال رکھیں، یعنی اپنے کھانے پینے کا، اپنی نیند کا، اپنی صحت کا، اپنے صحت مند رشتوں کا خیال رکھیں۔ دوبارہ سن لیں کہ انگزائٹی آنے کی صورت میں آپ نے اپنی ورزش کا، نیند کا اور اپنے رشتہ داروں، عزیزوں سے رابطہ منقطع نہیں کرنا۔ اس سے بہت بہتری آنے لگ جائے گی، بہت پازیٹیو چینج آپ محسوس کریں گے خود میں۔ دوسری بات، غور و فکر کریں۔ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو استعمال کر کے اندازہ لگائیں کہ وہ بات پریشانی والی ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ کوئی بات پریشانی والی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، تو دماغ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس پہ میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں، وہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تیسری اور اہم بات، جس بات سے انگزائٹی ہوتی ہے اس سے خود کو بچائیں نہیں۔ مثلاً آپ کو کمرے میں جانے سے انگزائٹی ہوتی ہے تو ایک دفعہ ہمت کر کے کمرے میں چلے جائیں، یا کچھ لوگوں کو بلی کو دیکھ کے انگزائٹی ہوتی ہے تو ایک دفعہ بلی کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیں، ایک دفعہ گود میں رکھ کے دیکھ لیں۔ اس سے دماغ یہ سیکھ لے گا کہ یہ تو کوئی انگزائٹی، کوئی ڈر والی بات نہیں تھی جس کو میں سمجھ رہا تھا۔ یعنی جتنا آپ انگزائٹی والے ماحول سے بچنے کی کوشش کریں گے اتنا انگزائٹی زیادہ ہوتی جائے گی، لیکن جتنا آپ انگزائٹی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے دماغ کو یہ بات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی بہت متاثر ہو رہی ہے تو پھر ضرور کسی معالج سے رجوع کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے۔ شکریہ۔